یہ جو آپ کے پاس فائل ہے وہ کھول دیجیے. جی گزشتہ سبق ہم نے کہاں تک پہنچایا تھا؟ التوافق التقریبی هو الامر المشترک بین مختلف الکلام المنظوم. توافق تقریبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مختلف قسم کی شاعریاں ہوتی ہیں، عربوں کی شاعری، عجموں کی شاعری، پھر انگریزوں کی اور غیر انگریزوں کی شاعری، ہندوؤں کی اور غیر ہندوؤں کی شاعری. مختلف شاعریوں میں مشترک چیز کیا ہے؟ وہ توافقی تقریبی ہے. توافق تقریبی، مختلف شاعریوں میں جو مشترک چیز ہے اس کا نام ہے توافق تقریبی. یہ مرکزی نقطہ ہے، توافق تقریبی کو سمجھنا ہے ہم. مختلف شاعریوں کے درمیان مشترک چیز توافق تقریبی ہے. آپ کو میرا خیال ملا یا نہیں ملا ابھی تک؟ یہ جو سلائڈ ہے اس کا 23 نمبر صفحہ ہے جو آپ نے کھولا ہوا ہے. یہی توافق تقریبی مشترک چیز ہے مختلف منظوم کلام کے اندر، مختلف شاعریوں کے اندر جو مشترک چیز ہے وہ توافق تقریبی ہے. توافق تقریبی کا معنی یہ ہے کہ ایک گونا یکسانیت، تخمینی ہم آہنگی، ایک گونا یکسانیت اور تخمینی ہم آہنگی، اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے توافق تقریبی. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نَنْتَزِعَ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ الرُّسُومِ وَالْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ أَمْرًا جَامِعًا مُشْتَرَكًا، اگر ہم ارادہ کریں کہ ان ننتزع حاصل کریں من بین هذه الرسوم ان قواعد کے اندر سے، والمذاہب المختلفہ اور مختلف طریقوں سے، امرا جامعا مشترکا ایسا کام، ایسی چیز جو جامع بھی ہو اور مشترک ہو. وتأملنا اور ہم غور کریں السر المنتشر الشامل فیہا، اس راز کو جو منتشر ہے، شامل ہے تمام چیزوں کو ان سب میں. تو وجدنا انہ هو التوافق التقریبی لا غیر، ہمیں یہ بات ملے گی کہ وہ توافق تقریبی ہے اور کچھ نہیں. تمام قواعد کا مشترک نقطہ، تمام مختلف طریقوں کا مرکزی نقطہ، اور ان تمام شاعریوں کے درمیان جو شامل راز ہے
وہ توافق تقریبی ہے. توافق تقریبی اور توافق ہم آہنگی، یہ ہے تقریبی کا توافق کا معنی ہم آہنگی، توافق ہم آہنگی، یکسانیت. تقریبی تخمینی ایک گونا جس کو کہتے ہیں. لأن العرب، یہ ہم اس لیے پائیں گے کہ عرب لوگ یستعملون مفاعل و مفتعل مکان مستفعل. یہ مفاعل غلط ہے، مفاعل ہے یا نہیں ہے بیچ میں، مفاعل. میں لکھ کے بھیجتا ہوں آپ، یہاں صحیح یہ مفاعل، یہ مفاعل اور مفتعل یہ استعمال کرتے ہیں مستفعل کی جگہ. تو مستفعل میں سے چونکہ سین حذف کر سکتے ہیں خبن کی وجہ سے، تو مستفعل میں سین جب گیا تو متفعل بن گیا. متفعل اور متفعل مفاعل کی طرح ہے. مفاعل اور متفعل یہ ہم وزن ہو گئے. تو مستفعل کو مفاعل کی جگہ استعمال کیا، مستفعل کی جگہ مفاعل کو استعمال کیا کہ سین کو حذف کر لیا ہے. سین موجود تھا تو میم سین ایک متحرک ایک ساکن تھا، ایک سبب تھا خفیف، اور فا یہ بھی سبب خفیف، اور علن وتد مجموع. لیکن چونکہ یہاں زحاف جائز ہے تو سین کو حذف کر لیا، متفعل بن گیا، مفتعل بن گیا. مفتعل سین کو جب حذف کیا تو مفتعل بنا، اور فا کو حذف کیا تو متفعل بنا. مستعل وہ مستعل بنا، مستعل. تو مستفعل کو دو طریقوں سے پڑھ لیتے ہیں. مکان مستفعل، مستفعل کی جگہ یہ پڑھتے ہیں. مفاعل بھی پڑھتے ہیں، مفتعل بھی پڑھتے ہیں. متفعل جو ہے یہ مفاعل کی طرح ہو جائے گا، متفعل سین جب گرا، اور فا جب گری تو مستعل تو مفتعل اس کے ہم وزن ہو جاتا ہے. مفتعل کی طرح، اور مفاعل یہ متفعل کی طرح. انشاءاللہ اب سمجھ آ گئی ہوگی، الجھن ہو گئی تھی تھوڑی، اب ٹھیک ہو گئی. اسی طرح فاعلات میں جو فا کے بعد الف ہے اس کو بھی گرا دیتے ہیں، فاعلات کہہ دیتے ہیں. فاعلات کو استعمال کرنے میں الف گرا دیتے، یہ قاعدہ ہے ان کے ہاں. تو فرماتے ہیں کہ لأن العرب يستعملون مفاعل ومفتعل مکان مستفعل، مستفعل کی جگہ مفاعل بھی استعمال کرتے ہیں اور مفتعل بھی. ويعتبرون فعلات بدل فاعلات، فعلات کو بھی استعمال کرتے ہیں فاعلات کی جگہ وفق القاعدہ، قاعدے کے بالکل مطابق. ويجعلون موافقة ضرب بیت بضرب بیت آخر، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک شعر کے اندر ایک ضرب دوسرے ضرب کے بالکل موافق ہے. ضرب کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ شعر کا پہلے یعنی جو شعر ہوتا ہے پورا شعر، اس کے دوسرے مصرے کا آخری حصہ ضرب ہے. تو ایک بیت کا ضرب دوسرے بیت کے ضرب کے موافق ہوتا ہے ان چیزوں سے، زخافات کرنے سے. وموافقت عروض ببیت عروض موافقت عروض بیت بعروض بیت آخر، اور ایک شعر کے عروض کو دوسرے شعر کے عروض کے ساتھ موافقت، یہ امر مہم سمجھتے.
امر مہم یعنی مرکزی چیز ان کے ہاں یہ ہے کہ ضرب دونوں کی ایک جیسی رہے، عروض ایک جیسی رہے. پیچھے حشو کے اندر ایک جیسا رہنا ضروری نہیں سمجھتے. امر مہم ان کے ہاں مرکزی چیز جس میں کوئی تبدیلی نہیں برداشت کر سکتے وہ ضرب اور عروض ہے. پہلے شعر کا جو عروض ہے وہ جیسے ہوگا تو دوسرے تیسرے چوتھے کا اسی طرح رہے گا، اور پہلے بیت کے آخر میں جو ضرب ہے اس کی جو شکل پہلے بیت میں ہوگی تو تمام ابیات میں وہی رہے گی. بات جو حشو کی رہ گئی تو حشو میں آپ دیکھتے ہیں کہیں زحافات چلتے رہتے ہیں، جائز ہوتے ہیں. دوبارہ اس کو غور سے سنیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نَّنْتَزِعَ مِن بَيْنِ هَٰذِهِ الرُّسُومِ وَالْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ أَمْرًا جَامِعًا، مشترک چیز کا ہم اندازہ لگانا چاہیں اور مشترک چیز کا انتزاع کرنا چاہے ان قواعد اور ان مذاہب سے، وَتَأَمَّلْنَا السِّرَّ الْمُنتَشِرَ الشَّامِلَ فِيهَا، اور شامل راز جو ان میں ہے ان میں اگر غور کرنا چاہیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اصل چیز توافقی تقریبی ہے، کیونکہ عرب لوگ مفاعلن اور مفعلن استعمال کرتے ہیں مستفعلن کی جگہ، اور فاعلاتن کی جگہ فعلاتن کی تعبیر کرتے ہیں قاعدے کے مطابق. لیکن ایک شعر کا ضرب دوسرے شعر کے ضرب کے ساتھ موافق ہونا، اور ایک شعر کے عروض کو دوسرے کے عروض کے ساتھ دوسرے شعر کے عروض کے ساتھ موافق رکھنا، یہ امر مہم ہے ان کے ہاں. وَيُجَوِّزُونَ زِحَافَاتٍ كَثِيرَةٍ فِي الْحَشْوِ، اور حشو میں مختلف قسم کے بہت سارے زحافات کو یہ جائز سمجھتے ہیں. بخلاف شعراء الفرس، اس کے مقابلے یہ عرب لوگوں کی عادت ہو گئی. فارسی لوگوں کی عادت کیا ہے؟ فإن الزحافات عندهم مستحجنہ، وہاں پر زحاف قبیح ہے، وہ زحاف نہیں چھوڑیں گے. اگر مستفعلن ہے تو پورا مستفعلن ہی استعمال کریں گے، فاعلن ہے یا فاعلاتن ہے تو پورا استعمال کریں گے. ان کے ہاں زحاف یہ قبیح چیز ہے. اس کے ساتھ ہی عرب لوگ قبوراً اور منیراً اس کو ہم قافیہ سمجھتے ہیں. آخر میں را ہے، اس سے پہلے واو ہے، اس سے پہلے ضمہ ہے. آخر میں را ہے، اس سے پہلے یا ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے. اس کو وہ لوگ ہم قافیہ لفظ سمجھتے ہیں. آپ کہیں کسی قصیدے کو پڑھیں گے، آخر میں میم ہے مثلا اور اس سے پہلے یا ہے تو کہیں یا کہیں وہ دونوں دیکھیں گے. علوم اور حکیم اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں. قدیم، کریم، تو اروم اگر آ چکا، مروم آ چکا. اذا غامرت فی شرف مرومی فلا تقنع بما دون النجوم، متنبی کا شعر ہے. تو اس مروم اور نجوم کے بعد آگے کہیں آپ کو حکیم ملے گا، کہیں کریم ملے گا. تو یہ ہم قافیہ ہے عربوں کے ہاں، لیکن فارسیوں کے ہاں یہ قافیہ ہم قافیہ نہیں. تو فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ تَسْتَحْسِنُ الْعَرَبُ كَوْنَ الْقَافِيَةِ فِي الْبَيْتِ قُبُورًا وَفِي الْبَيْتِ الْآخِرِ مُنِيرًا. عرب لوگ اچھا سمجھتے ہیں اس قافیہ کو کہ ایک میں قبوراً ہو دوسرے میں منیرہ ہو، بخلاف عجم کے شاعروں کی کہ وہ یہ ہم قافیہ نہیں سمجھتے. ان کو ان کے ہاں منیر اور خبیر یہ تو ہم قافیہ ہیں، صغیر کبیر. لیکن قبور ان کے ہاں ہم قافیہ اس کے قافیہ کے ساتھ نہیں ہے، قبور کے ساتھ اس کے مطابق دیکھیں. علوم، نجوم یہ ہم قافیہ ہیں. حکیم اور کریم ہم قافیہ ہے، لیکن حکیم اور علوم کا قافیہ ایک نہیں ہے. ان کے ہاں قافیہ میں فرق. بخلاف شعراء العجم، بخلاف کس کے؟ عجم کے شعراء کے. وہکذا یری الشعراء العرب ان حاصل و داخل و نازل من قسم واحد، بخلاف الشعراء العجم. حاصل، داخل، نازل عرب لوگوں کے ہاں یہ ایک قسم ہے، عجم کے شعراء میں یہاں فرق ہے. یہاں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی اس کتاب کے جتنے شارحین ہیں وہ فرماتے ہیں یہاں شاہ صاحب کا تفرد ہے، شاید ان کے خیال میں عجمی شاعروں میں یہ ہم قافیہ نہ سمجھے جاتے ہوں کہ لام کے ساتھ آگے زا کا ایک جیسا ہونا ضروری ہو، یا لام کے ساتھ آخر اس سے پہلے اگر داخل ہے تو سب میں خاص ضروری ہو. حاصل میں مثلا آخر میں لام ہے تو شاید صاد پہلے ضروری ہو. لیکن ویسے عام شعراء اور عجمی ہو یا عربی، حاصل، داخل، نازل کو ہم قافیہ ہی سمجھتے ہیں.
وكذلك وقوع كلمة واحدة بين شطري البيت بحيث يكون نصفها في الصدر والنصف الآخر في العجز صحيح عند العرب لا عند العجم. آپ واپس اپنی سلائیڈ لے جائیں، وہاں آپ کو ایک مثال بتاتے ہیں. میرے پاس صفحہ 18 ہے، 18 بھی نہیں 17 نمبر صفحہ جو ہے نا سلائیڈوں کا وہ نکال دیں. مل گئے جی. صفحہ نمبر 17 یہ آپ نے 18 کھولا ہے. ہاں جی، یہ اس کی بالکل آخری سطر دیکھیں آپ، آخری سطر محمد سید الکونین والثقلین. یہ محمد متفعل، مستفعل سے متفعل بنا ہے، وہی مفاعل والا. سید الفاعل، کونین وس مستفعل، ثقلی فاعل، ثقلی فاعل. اس کا وزن میں آپ کو بھیجتا ہوں، اس کے مطابق اس کو دیکھ. مستفعل فاعل مستفعل فاعل اس کا وزن ہے. اور اس کا جو عروض، اس میں جو عروض ہے وہ اور ضرب دونوں مخبون ہے، مخبون خبن ہوا ہے. فاعل میں فاعل کو فاعل بنایا، فاعل کو فاعل بنائیں گے عروض میں بھی اور ضرب میں بھی. تو ثقلی، ثقلی فاعل یہ عروض ہے پہلے مصرے کا آخر. عجمی، عجمی دوسرے مصرے کا آخر یہ ضرب. ہاں جی، محمد سین گر گیا نا، سین کو گرا سکتے ہیں، یہ حشو ہے. محمد مستفعل، سین گرا دے متفعل. ابھی آپ نے پڑھا کہ عرب لوگ مستفعل کو مفاعل پڑھ لیتے ہیں، مفاعل. یہ مفاعل بنائے ہیں مستفعل سے. آگے سید الفاعل کونین وس مستفعل کونین وس، اور ثقلی فاعل الف گر گیا فاعل سے. نیول فری، نیول فری اس کو پڑھ لیں آپ، نیول فری یہاں بھی وہی متفعل بنا ہے، متفعل. قین من فاعل، عرب ومن مستفعل، عجمی فاعل، فاعل سے فاعل. یہاں میں نے مثال اس لیے دی ہے نا کہ ثقلین لفظ ہے، لیکن ایک مصرے کے اندر آدھا ٹکڑا ہے اور دوسرے مصرے میں اس کا آدھا ٹکڑا ہے. عربی میں اس کی اجازت ہے کہ ایک کلمے کے دو ٹکڑے بنائے جائیں، ایک ٹکڑے کو پچھلے مصرے میں رکھیں اور ایک ٹکڑے کو آنے والے میں. ایک مصرے ثانی، مصرے اول کے آخر کو، مصرے اول کو صدر کہتے ہیں اور مصرے ثانی کو عجوز کہتے ہیں. تو ایک کو صدر کے آخر میں رکھے جس کو عروض کہتے ہیں، دوسرے کو عجوز کے اول میں رکھے. جیسے والثقلین میں دیکھ رہے ہیں آپ کے نون دوسرے مصرے کا حصہ ہے، پہلے مصرے کا نہیں. انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. عربی میں اس کی گنجائش ہے، لیکن فارسی میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک کلمہ دو ٹکڑوں میں بانٹ لیں. یہ فرق بتانا چاہتے ہیں کہ عربی اور عجمی میں دیکھے فرق ہے. تو اس لیے قرآن پاک انسانی مزاج کے پابند نہیں ہے، انسانی مزاج کا لحاظ ضرور رکھتا ہے لیکن انسانی قواعد کی پابندی نہیں کی. کیونکہ اگر ایک قوم کی پابندی، اگر ان کے مزاج کی پابندی ہوتی ہے تو دوسری قوم کے مزاج کے وہ خلاف ہو جائے گی بات، پھر مشکل پڑے گی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ
وَكَذَلِكَ تَسْتَحْسِنُ الْعَرَبُ وَكَذَلِكَ وُقُوعُ كَلِمَةٍ واحدة. اپنے سبق پر آ جائیں آپ 23 نمبر صفحہ. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح وَكَذَلِكَ اور اسی طرح وقوع کلمۃ واحدۃ ایک کلمہ اس کا وقوع بین شطرئی البیت ایک شعر کے دو حصوں میں بحیث وہ بھی اس طور پر کہ یکون نصفها فی الصدر کہ ایک حصہ صدر میں ہو. صدر پہلے مصرے کو کہا جاتا ہے. والنصف الآخر اور اس کلمے کا دوسرا نصف فی العجز عجز شعر کے دوسرے مصرے کو کہا جاتا ہے. یہ چیز صحیح عند العرب عرب کے ہاں صحیح ہے لا عند العجم عجم کے ہاں غلط ہے. جیسے وثقلی اب ایک کلمہ ہے ثقلین ایک کلمہ ہے لیکن ایک حصہ اس کا صدر میں ہے دوسرا عجوز میں ہے. وفضلکۃ القول خلاصہ کلام فضلکہ خلاصے کو کہتے ہیں کہ ان الامر الجامع المشترک بین الکلام المنظوم العربی والفارسی هو التوافق التقریبی لا التوافق التحقیقی کہ وہ چیز جو جامع ہے مشترک ہے منظوم عربی کلام میں اور منظوم فارسی کلام میں وہ توافق تقریبی ہے توافق تحقیقی نہیں ہے. توافق تحقیقی یہ ہے کہ ہر لحاظ سے برابر ہو. تقریبی یہ ہے کہ قریب قریب ہو دو ایک دوسرے کے ایک گونا ہم آہنگی موجود ہو. یہ فرماتے ہیں وقد وضع الهنود اوزان شعرهم على عدد الحروف بدون ملاحظة الحركات. ہندوؤں کے اشعار کی ترتیب پھر اور ہے وہاں تعداد حروف کو دیکھتے ہیں حرکت اور سکون کو وہ نہیں دیکھتے. پہلے میں 10 حروف دوسرے میں 10 حروف ہیں تو شعر برابر ہے اگرچہ پہلے کے سارے ساکن ہو آخر کے سارے متحرک ہو اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے. وہی ایضا تمنح لذتا وحلاوتا یہ چیز بھی عطا کرتی ہے تمنح نصیب کرتی ہے اور پہنچاتی ہے لذت اور حلاوت. وقد سمعنا بعض اهل البداوة يختارون في تغريداتهم التي يتلذذون بها كلاما متوافقا بتوافق تقریبی او ردیفا. اسی طرح جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ہم نے ان کو سنا اپنی تغریدات یعنی اپنی راگوں میں اور اپنے جو کچھ وہ گاتے ہیں ان گانوں میں ایسی چیزیں اختیار کرتے ہیں جن سے وہ لذت حاصل کرتے ہیں. یختارون فی تغریداتہم التی یتلذذون بها جن گانوں سے وہ لذت حاصل کرتے ہیں ان میں اختیار کرتے ہیں کلاما ایسا کلام متوافقا بتوافق تقریبی جو موافق ہوتے ہیں تقریبی توافق کے ساتھ یا ردیف اس کے اندر. تو ردیف آخری جو کلمہ بار بار پڑھا جاتا ہے بعض اشعار میں تارتن یکون کلمہ واحدہ و اخرى یزید علیہ کبھی ایک کلمہ ہوتا ہے کبھی دوسرا کلمہ اس پر تھوڑا بڑھ جاتا ہے. وینشدونها مثل القصائد اور یہ دیہاتی لوگ قصیدوں کی طرح اس کو پڑھتے رہتے ہیں لذت بھی حاصل کرتے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ أُسْلُوبٌ خَاصٌ فِي كَلَامِهِمُ الْمَنظُومِ اسی لیے ہر قوم کا اپنے منظوم کلام میں خاص اسلوب ہے دوسری قوم اس کا پابند نہیں ہو سکتی. وَهَكَذَا وَقَعَ اتِّفَاقُ الْأُمَمِ على التزاز بألحان ونغمات وتحقق اختلاف في قوانين تغريدهم وأساليب تلحينهم. یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اقوام میں دوسری قوموں کے اشعار ہو گئے عرب کے علاوہ دوسری قومیں ان کی جو شاعریاں ہیں وہاں بھی تقریبی توافق ہی مقصود ہے توافق تقریبی. تو دوسری قوموں کی شاعری میں بھی یہ توافق تقریبی چلتی ہے توافق تقریبی چلتا ہے. توافق کا معنی ہم آہنگی تقریبی کے معنی ایک گونا. تو وَهَكَذَا وَقَعَ اتِّفَاقُ الْأُمَمِ امتوں کا یعنی دوسری قوموں کا بھی اتفاق واقع ہوا ہے علی الالتزاز کے لذت حاصل کرتے ہیں بألحان و نغمات خوش آوازی کے ساتھ اور نغمات کے ساتھ راگنیوں کے ساتھ حالانکہ وہ تحقق اختلاف ان کے درمیان موجود رہتا ہے فی قوانین تغریدہم ان کے تغرید کا معنی وہی گانا
چستی کے ساتھ تو ان کے قوانین میں بالکل فرق ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ اسالیب تلحینہم، اور ان کی خوش آوازی کے اسالیب میں بھی فرق ہوتا ہے۔ وقد وضع اليونانیون عددا من الاوزان، یونانی لوگوں نے اوزان کا ایک خاص عدد مقرر کیا ہے، خاص تعداد مقرر کی ہے، اس کا نام انہوں نے مقامات رکھا ہے، مقامات۔ واستنبطوا منها اصواتا وشعابا، اور ان مقامات سے انہوں نے بہت ساری آوازیں مستنبط کی اور بہت ساری شاخیں نکالی۔ ودونوا لانفسهم فنا مبسوطا مفصلا، اور انہوں نے اپنے لیے ایک مبسوط مفصل فن جو ہے نا وہ مدون کیا ہے۔ وكذلك وضع الهنود، ہندوؤں نے، یہ تو یونانی تھے، ہندو نے 6 نغمات 6 راگنیاں مقرر کی ہیں۔ وفرعوا منها نغیمات، اور ان سے چھوٹی چھوٹی راگنیاں نکالی ہیں۔ وقد رأينا اهل البداوة منهم الذين لا يعرفون هذين المصطلحين، اور بہت سارے دیہاتی بھی ہم نے دیکھے جو ان اصطلاحوں سے واقف ہی نہیں۔ تفتنوا بحسب سلیقتهم لتعلیف الکلام وتلحینہ، انہوں نے اپنے سلیقے کی وجہ سے سمجھ لیا ہے تالیف کلام اور اس کے تلحین کے لیے ایک خاص انداز۔ وتغنوا به من دون ان يضبطوا له الكلیات ويحصروا له الجزئیات، اور وہ اسی کے ساتھ گاتے رہتے ہیں حالانکہ انہوں نے کلیات کو بھی ضبط نہیں کیا ہوتا اور جزئیات کا بھی حصر نہیں کیا ہوتا۔ وَإِذَا حَكَّمْنَا الْحَدَثَ، جب ہم حدث زیرکی کو ثالث بنائیں، حاکم بنائیں، ان ملاحظات کے بعد یہ کچھ عرض معروض ہوا تو لم نجد الامر المشترک سوى التوافق التقریبی، توافق تقریبی کے سوا کوئی مشترک چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ ولا غرض للعقل الا بذلك المنتزع الاجمالی، عقل کو غرض ہی نہیں ہے مگر اس اجمالی منتزع سے، منتزع کا معنی حاصل شدہ اجمالی طریقہ۔ ولا ہم له فی تفاصیل القوافی المردفۃ الموصولہ، اور نہ اس کو قصد ہے قوافی مردفہ موصولہ کی تفصیلات میں کہ قافیہ مردوفہ کون سا ہے، مردفہ کون سا ہے، موصولہ کون سا ہے۔ ولا يجب الذوق السلیم الا تلك الحلاوة المحضة والعذوبة الخالصة، اور ذوق سلیم بھی لازم نہیں کرتی سوائے اس کے کہ یہ حلاوت اس کو ملتی ہے خالص، اور خالص مٹھاس اس کو حاصل ہوتی۔ ولا علاقۃ له بطویل البحر ومدیدہ، اس کو بحر طویل اور مدید سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہی توافق تقریبی کافی ہے۔ بحر طویل ہم نے مثال دی تھی پہلے کہ اس کا وزن یہ ہے۔ یہ بحر طویل کا وزن ہے، اور بحر مدید کا وزن یہ وزن ہے، بحر مدید کا وزن یہ ہے۔ تو اس نے انہوں نے فرمایا کہ اصل چیز یہی ذوق، یعنی ذوق کو اگر ہم زیرکی کو اور ذہانت کو خالص بنائیں تو سب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تمام قوموں کے درمیان مشترک چیز توافقی تقریبی ہے۔ یہ ایک سوال آیا ہے، بڑا اچھا سوال ہے کہ توافق تقریبی کا مطلب کیا ہے۔ توافق کا معنی ایک دوسرے کا موافق ہونا، ایک دوسرے کے برابر ہونا۔ آگے یہ برابر ہونے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، تحقیقی اور تقریبی۔ تحقیقی کا معنی دونوں مکمل برابر ہوں، اور تقریبی یہ ہے کہ کسی حد تک برابر ہوں۔ توافق تقریبی کسی حد تک برابری، صوتی ہم آہنگی، اور ہم آہنگی وہ بھی تخمینی، تحقیقی نہیں۔ جیسے آپ نے یہ جو شعر پڑھا محمد سید الکونین والثقلین، یہ پورا قصیدہ پڑھیں گے تو کہیں آپ کو مستفعل کی جگہ مفتعل ملے گا، کہیں متفعل ملے گا۔ تو توافق تقریبی ہے تو ہے، پوری طرح تحقیقی نہیں ہے۔
تو اسی طرح بعض دفعہ زیادہ فرق ہو جاتا ہے، لیکن تقریبی توافق ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں تو ہم آواز یعنی ہم موافقت والے، ہم توافق یعنی موافقت والے سمجھے جاتے ہیں۔ اگلا صفحہ نکالیں آپ، انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا یہ صفحہ۔ بحر مدید یہ جو فاعلات فاعل فاعلات فاعل ہم نے مثال لکھ کے بھیجی ہے، یہی بحر مدید ہے۔ بحر ہے نا، 16 بحریں ہیں اشعار کی مشہور۔ قرآن کریم نے مشترک اجمالی حسن کی رعایت کی ہے۔ مشترک اجمالی حسن جو تمام قوموں کے ہاں وہ حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے مشترک اجمالی حسن کی رعایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب اپنے کلام کا مخاطب بنایا، اپنے کلام کا احکامات کا اپنے کلام میں مخاطب بنایا، تو اس کے لیے جس کلام کا انتخاب کیا ہے وہ مشترک اجمالی حسن پر مشتمل ہے۔ مشترک اجمالی حسن یعنی عربوں میں بھی وہ حسن ہے، عربوں میں بھی، عجموں میں بھی حسن ہے، انگریزوں میں، غیر انگریز، سب کے ہاں وہ حسین کلام ہے۔ اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے ایسے قواعد کا لحاظ نہیں کیا جو بعض لوگوں کے نزدیک تو پسندیدہ ہوں اور بعض لوگوں کے نزدیک پسندیدہ نہ ہو۔ اگر عربی اشعار کے اوزان کی پابندی لگائی جاتی تو فارسی پریشان ہوتے، فارسی اوزان کے اہتمام کو لازم سمجھا جاتا تو عربی پریشان ہوتے۔ اسی طرح مختلف زبانیں ہیں دنیا میں، تو ایک زبان کے قاعدوں کی پابندی ہوتی، دوسری زبان والے پریشان ہوتے، کیونکہ اگر ان قواعد کا لحاظ کیا جاتا تو زمانے اور افراد کے بدلنے سے وہ قواعد بھی بدلتے اور اسلوب قرآن پر اثر ہوتا۔ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے وہ پرانا سمجھا جاتا، تو اسلوب بالکل نیا سمجھا جائے گا قیامت تک، کہ تمام لوگوں کی طبیعتوں کا لحاظ کیا گیا ہے اور مشترک اجمالی حسن کی پوری طرح رعایت رکھی گئی ہے۔ ایک قاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورتوں میں سانس کے پھیلاؤ اور یا امتداد نفس کا لحاظ کیا ہے۔ سانس کا پھیلاؤ اور امتداد نفس، اشعار کی طویل اور مختصر بحروں کا خیال نہیں کیا کہ بحر طویل ہے یا مختصر ہے۔ اسی طرح قافیہ اور فاصلہ میں حروف مدہ پر سانس ٹوٹنے کا اعتبار کیا کہ سانس ٹوٹے تو حرف مدہ پر، حرف مدہ۔ فن قافیہ کے جو نشیب و فراز ہیں ان کا خیال نہیں کیا۔ فن قافیہ ایک مستقل علم ہے، اس کے اتار چڑھاؤ کا بالکل لحاظ نہیں کیا۔ اب پڑھیے آگے، مراعات القرآن الکریم للحسن الاجمالی المشترک۔ قرآن پاک نے رعایت رکھی ہے اجمالی مشترک حسن کی۔ ولما اراد الخلاق جلت قدرتہ، جب خلاق عظیم الشان نے ارادہ فرمایا کہ یخاطب الانسان المخلوق من قبضۃ طین، اس انسان کو مخاطب کرے جس کو پیدا کیا ہے ایک مٹھی مٹی سے، تو نظر الی ذلک الحسن الاجمالی والجمال المشترک، اس حسن اجمالی کو دیکھا ہے اور جمال مشترک کو دیکھا ہے۔ مشترک کا معنی سب لوگوں کے ہاں، اور حسن اجمالی کے اجمالی حسن ہے۔ ولم ينظر الى قوالب مستحسنہ عند قوم دون قوم، ان سانچوں کو نہیں دیکھا جو ایک قوم کے ہاں تو پسندیدہ ہے دوسری قوم کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ وحینما شاء مالک الملک ان یتکلم علی منہج الآدمیین، جب مالک الملک نے ارادہ فرمایا کہ آدمیین کے منہج پر کلام فرمائیں،
ولاحظ ذلك الاصل البسيط والسر المشترک، اصلی بسیط، اسی اصلی بسیط اور اسی سر مشترک کا لحاظ کیا۔ اصلی بسیط، سر مشترک اور حسن اجمالی اور جمال مشترک یہ ایک ہی مفہوم رکھنے والی اصطلاحات ہے۔ جمال فنی بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ مشترک جمال، یہی اصلی بسیط بنیادی اصل۔ ولم يراعي هذه القوانین المتغیرہ، ان بدلتے قواعد کا لحاظ نہیں کیا، کس کے ساتھ بدلنے والے؟ بتغیر الادوار والاطوار، دور کے بدلنے سے، طور کے بدلنے سے، یعنی زمانے کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے، جو اطوار اصل میں حالات ہیں، حالات کے بدلنے سے جو بدلتے ہوں۔ ومبنى التمسك بالقوانين الاصطلاحية هو العجز والجهل، وتحصيل تلك الحسن الإجمالي والجمال الفني بدون توسط تلك القواعد۔ ان قوانین کی پابندی، جو اصطلاحی قوانین ہیں، ان کی پابندی کا دار و مدار کس پر ہے؟ لوگ تو اسی کی پابندی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عاجز ہیں اور بے خبر ہیں، تو عاجزی نے اور بے خبری نے مجبور کیا کہ قواعد کی پابندی کریں، کہ اس کے بغیر وہ شعر بنا نہیں سکتے۔ وتحصيل تلك الحسن الإجمالي والجمال الفني بدون توسط تلك القواعد، اور ان کے لیے یہ بات مشکل ہے کہ یہ حسن اجمالی، وہ تحصیل سے بات آپ نہیں شروع ہو رہی، آگے تک چلے گی۔ وتحصيل تلك الحسن الإجمالي والجمال الفني بدون توسط تلك القواعد بحيث لا يتغير البيان في البهاد والأنجاد ولا يضيع الكلام في السهولة والجبال موجز ومفحم۔ کہتے ہیں کہ اس حسن اجمالی کا حاصل کرنا اور اس جمال فنی کا حاصل کرنا ان قواعد کے توسط کے بغیر، اور وہ بھی اس طرح کے بیان میں تبدیلی نہ آئے، وہاد میں اور انجاد میں، وہاد پست جگہ، انجاد کا معنی بلند جگہ، اور کلام خراب نہ ہو، فی السہول میدان میں، والجبال اور پہاڑوں میں۔ ولا کہتے ہیں یہ خیال، یہ چیز مفہم معجز ہے، عاجز کرنے والی ہے اور لاجواب کرنے والی ہے کہ قاعدوں کے واسطے کے بغیر آدمی اس طرح صلاحیت رکھے۔ پھر خود فرماتے وانا انتظم من جریان الحق تعالی علی ذلک السنن اصلا، اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب جو اختیار کیا ہے اس سے میں ایک قاعدہ انتزاع کرتا ہوں، حاصل کرتا ہوں۔ وَأَضَعُ، اور وضع کرتا ہوں، منہ، اس سے، قاعدتاً، ایک قاعدہ، اسی کے نیچے ہے قاعدہ۔ وتلك القاعدة أنه تعالى قد رأى في أكثر صور امتداد النفس لا البحر الطويل والمديد، اللہ تعالیٰ نے اکثر صورتوں میں کس کا لحاظ کیا؟ امتداد نفس کا، امتداد نفس، سانس کی درازگی کا، بحر طویل اور مدید کا کوئی لحاظ نہیں کیا، کیونکہ یہ عربوں کے ہاں مقبول ہے، دوسری قوموں کے ہاں مقبول نہیں۔ وكذلك اعتبر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اعتبار کیا فی الفواصل، آیات کے اختتام پر، انقطاع النفس، سانس کے انقطاع کا، انقطاع النفس، نفس سانس، بالمدت، حرف مدہ کے ساتھ، وبما تستقر علیہ المدہ، اور جس پر قرار پکڑنے والی چیز ہے حرف مدہ، لا قواعد من القافیہ، قافیہ کے قواعد نہیں ہے۔ وهذه الكلمة ايضا تقتضي بسطا وتفصيلا، یہ کلام بھی تفصیل چاہتا ہے۔ فلیرق القاری السمع لما یذکر بالتالی، تو قاری صاحب کے لیے لائق ہے کہ آنے والی باتیں غور سے سمجھے۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو یہاں تک؟ اگلی بات سے پہلے ایک تمہید سمجھ لیں۔ جی کھولیں اگلی سلائیڈ۔ قرآن کریم کا وزن امتداد نفسی ہے، سانس کی درازگی۔ قرآن پاک کے اوزان خلیل ابن احمد کے اوزان اشعار نہیں ہے، امتداد نفسی ہے مطلق۔ حلقوم میں سانس کی آمد و رفت ایک امر طبعی ہے، سانس کا چھوٹا بڑا کرنا بھی انسان کی قدرت میں ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اگر سانس کو اصلی حالت پر چھوڑ دے تو ہر انسان کی سانس کا امتداد محدود ہوگا اور الگ الگ حد امتداد ہوگی، حد امتداد، الگ الگ امتداد کا دائرہ ہوگا۔ اصلی حالت پر چھوڑ دیا جائے نا تو سانس ایک حد تک جا کر پھر واپس آئے گا، تو اس دوران میں جتنے لوگ سانس لیتے ہیں نارمل حالت میں تو تقریباً وہ ایک دوسرے کے قریب قریب کے وقت میں لیتے ہیں۔
اس پر مزید بات یہ ہے کہ ہر انسان کی طبعی سانس پر اس کو 2-3 کلمے بڑھا لینا یا گھٹا لینا بھی ممکن ہوتا ہے. جو فطری درازگی یہ صوت ہے یا سانس کی درازگی ہے، اس میں 2 کلمے بڑھا دیے تو فرق نہیں پڑتا، کم بھی کر لیے تب بھی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ تمام انسانوں کی سانس کا امتداد الگ الگ ہے اور بے شمار ہے. اس لیے 3 قسم شاہ صاحب نے بنائی ہے کہ سانس کے امتداد کی بنیادی قسمیں 3 ہیں: امتداد نفسی طویل، امتداد نفسی متوسط، امتداد نفسی قصیر. امتداد نفسی طویل، امتداد نفسی متوسط، امتداد نفسی قصیر. طویل کی مثال سورہ نساء کی آیتیں، متوسط کی مثال سورہ اعراف اور انعام ہے، اور قصیر اس کی مثال سورہ شعراء اور سورہ الدخان ہے. تو یہ 3 قسم کی شکلیں بنی ہے بنیادی امتداد نفسی کی. امتداد نفسی الطبیعی، الامتداد النفسی ہے، اصل میں نفس کا معنی سانس لینا. امتداد نفسی سانس کا امتداد اور درازگی طبیعی جو فطری ہے، هو الوزن فی القرآن، قرآن پاک میں اصل وزن یہ ہے امتداد نفسی. اعلم جانو ان دخول النفس فی الحلقوم وخروجہ منہ امر طبیعی فی الانسان. یہ بات یاد رہے کہ سانس کا حلقوم میں داخل ہونا اور نکلنا یہ ایک طبیعی چیز ہے، انسان کے اندر طبیعی طور پر موجود ہے. وَإِنْ كَانَ تَمْدِيدُهُ وَتَقْصِيرُهُ مِنْ مَقْدُورِهِ، اگرچہ اس کو اور بڑھا دینا یا اس کو کم کر دینا انسان کی طاقت کے اندر داخل ہے. من مقدوره اس کی مقدورات میں سے ہے. ولیکن اذا ترک علی سجیته، لیکن جب انسان کو اپنی طبیعت پر چھوڑ دیا جائے گا، طبیعت پر، فلا بد له من امتداد محدود، اس کے لیے پھر ضروری ہے جب اس کو چھوڑا جائے گا اپنی طبیعت پر تو فلا بد له پھر ضروری ہوگا اس کے لیے امتداد محدود، ایک محدود درازگی ہوگی. محدود درازگی بہت زیادہ نہیں ہوگی، جب اپنی فطری حالت پر چھوڑ دے، دباؤ نہ ڈالے. تو فرماتے ہیں والانسان حینما یتنفس یجد النشاط، یہ اصول ہے کہ انسان جب سانس لیتا ہے تو چستی سی آ جاتی ہے. ثم یضمحل ذلک النشاط تدریجا، پھر یہ چستی رفتہ رفتہ کم ہوتی ہے، کم ہوتے ہوتے حتیٰ کہ ختم ہو جاتی ہے سانس لینے کے بعد. حتیٰ ينقطع کلیا فی آخر الامر ویضطر الی اخذ النفس الجدید الطازج، پھر یہ شخص محتاج ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے الی اخذ النفس سانس لینے تک، یعنی اس کی ضرورت سانس ہے، وہ بھی کون سی؟ جدید اور تازج، بالکل تازہ. وهذا الامتداد امر محدد بحد مبہم، یہ مبہم تعریف کے ساتھ نہیں، مبہم درجہ بندی کے ساتھ یہ محدود امر ہے، امتداد محدود ہے، لیکن حد اس کی مبہم ہے، مبہم حد کے ساتھ محدود ہے کہ کتنا کلام لمبا ہو تو کتنا چھوٹا ہو، یہ نہیں، یہ تو امر مبہم کے ساتھ محدود ہے. بے مقدار مشترک، لیکن مقدار دونوں کی مشترک ہے. بحیث لا یضرہ نقصان کلمتین او ثلاث، 2 کلمے 3 کلمے نقصان نہیں دے سکتے، بلکہ ولا نقصان قدر الثلث والربع وکذلک، ثلث اور ربع کے بقدر کمی بھی آ جائے تب بھی فرق نہیں پڑتا. وکذلک لا یخرجہ من عن الحد زیادت کلمتین او ثلاث، تو 2 کلمے یا 3 کلمے ہو، اگر کلام زیادہ ہو جائے تو یہ کلام کو بلاغت سے نہیں نکالتی یہ چیز، اور ہم آہنگی اس کی نہیں متاثر کرتی، صوتی ہم آہنگی. بل ولا زیادہ تو قدر ثلث اور ربع، 1 تہائی اور ربع کا اضافہ بھی ہو تب بھی صوتی ہم آہنگی رہے گی. آگے فرماتے ویمنع ویسع فی اختلاف عدد الاوتاد والاسباب، اس میں یہ بھی گنجائش ہوتی ہے کہ اوتاد اور اعداد، اوتاد اور اسباب، اوتاد وتد کو کہتے ہیں نا، وتد، اور اسباب سبب کو، تو اوتاد اور اسباب کا اختلاف بھی اگر ہو اس کی بھی یہاں گنجائش ہے. عربی شعراء میں تو نہیں ہے، عربی شاعریوں میں، لیکن یہاں اس کی گنجائش ہوگی. ویسامح فیہ بتقدم بعض الارکان علی بعض، اور یہاں اس میں بھی گنجائش ہوگی کہ بعض ارکان کو دوسرے بعض پر مقدم کیا گیا ہے. تو اس لیے فرمایا فجعل هذا الامتداد النفسی وزنا وقسم على 3 اقسام، یہاں پر امتداد نفسی کو وزن سمجھا گیا اور اس کی 3 قسمیں بنائی گئی، نمبر 1 طویل، نمبر 2 متوسط، نمبر 3 قصیر. اما الطویل فنحو سورۃ النساء، سورہ نساء کی آیتیں دیکھی.
متوسط جیسے سورہ اعراف اور انعام ہے، اور قصیر جیسے سورہ شعراء اور دخان ہے، وہاں آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی۔ جی اگلا میں صفحہ نکالیں۔ قرآن کریم کا قافیہ بڑا وسیع ہے، حروف مدہ جس پر قاری کا سانس ٹوٹ جائے وہی قرآن پاک کا قافیہ ہے، جس کے اعادے اور تکرار سے خاص لطف ملتا ہے۔ یہ حروف مدہ کہیں الف کہیں اور کہیں واو، یعنی الف کہیں ہوتا ہے اور کہیں واو ہوتا ہے اور کہیں یا ہوتی ہے۔ ان تینوں حروف سے پہلے چاہے میم ہو، چاہے قاف ہو، چاہے را ہو، سب ایک دوسرے کے موافق اور ایک ہی قاعدے پر جانے جائیں گے۔ کہیں الف ہے، کہیں یا اور کہیں واو، کہیں الف کہیں یا اور کہیں واو، ان تینوں سے پہلے ہے۔ اگر میم ہو تو بھی پرواہ نہیں ہے، قاف ہو تو بھی پرواہ نہیں ہے، را ہو تو بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو ہم قافیہ سمجھا جائے گا دراصل وہ حروف مدہ جس پر سانس ٹوٹ گیا ہے، جیسے یعلمون، مؤمنین، مستقیم، خروج، مریج، تحید، تبار، تبارہ، تبار لفظ ہے، فواق، عجاب۔ ان مثالوں میں واو الف یا حروف مدہ سے پہلے الگ الگ حروف ہیں، حرف مدہ سے پہلے الگ الگ حروف ہیں، کہیں یا سے پہلے قاف ہے، کہیں واو سے پہلے را ہے، کبھی یا سے پہلے پھر را ہے، پھر یا سے پہلے ہا ہے۔ تو آگے آپ دیکھ رہے ہیں تبار میں آخر سے پہلے الف ہے، فواق میں آخر سے پہلے الف ہے، عجاب میں آخر سے پہلے الف ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ تمام ایک ہی قاعدے پر مانے جائیں گے۔ کلمے کے آخر میں الف آنا، کریمن، حدیثن، نصیرہ جیسے الفاظ بھی جو آتے ہیں یہ بھی قرآن مجید کا قافیہ ہے۔ اگرچہ کریمن اشعار والے کہیں گے کریمن اور حدیثن ہم قافیہ نہیں ہے، آخر میں الف ایک جیسا ہے، اس سے پہلے جو سا ہے وہ دونوں جگہ نہیں، اور نصیر کو بھی اسی طرح سمجھیں گے کہ یہ ہم قافیہ نہیں ہے، آخر سے پہلے جو را ہے نا یہ قافیہ یہاں اس کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ